بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و ناظرات، عزیز طلبہ و طالبات اور بطور خاص BSEB میٹرک کلاس کے تمام طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ پیارے بچوں، آج 22/2/2022 بروز منگل کو صبح میں جو اردو کا ایگزام ہوا ہے اس کا سیٹ کوڈ آئی ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کے حساب سے آنسر اور جواب بتا رہے ہیں۔ آپ کا جو سیٹ ہے اس میں یہ سوال نمبر اور اس کا جو آپشن صحیح جہاں پر ہو اس کے ساتھ اس سے ملا لیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری درخواست ہے کہ ضرور آپ دوسروں تک اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کون بڑے شاعر جگن ناتھ کے والد تھے؟ ہم صرف صحیح آپشن کو نقل کر رہے ہیں، آپ اس صحیح آپشن کو اپنے سیٹ کے کوشچن نمبر میں اور اس آپشن میں تلاش کے ملا لیجئے۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی تلوک چند محروم جگن ناتھ آزاد کے والد تھے۔ سوال نمبر 2، پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے یعنی سید اکرام حسین ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم ہم نوجواں ہیں کے شاعر کون ہیں؟ اس کا آپشن بی، صحیح آپشن بی ہے یعنی پرویز شاہدی اس کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم بجلی کا کھمبا کے علاوہ ندا فاضلی کی کون سی نظم ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن بی یعنی نظم بہت آسان تھی پہلے، یہ ندا فاضلی کی دوسری نظم ہے جو کتاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، صنف نظم رفتہ رفتہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن بی یعنی کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، ندا فاضلی کی وفات کب ہوئی؟ تو کتاب میں تو لکھا ہے کہ بقید حیات ہیں، لیکن اب وفات ان کی ہو چکی ہے، لیکن جو آپشن وفات کا ہے اس میں سے کوئی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ 18 فروری 2016 کو ان کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 7، نظم کھڑا ڈنر کس طرح کی نظم ہے؟ آپشن اے مزاحیہ، اس کا آپشن اے صحیح ہے یعنی نظم کھڑا ڈنر مزاحیہ نظم ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، سید محمد جعفری کی وفات کب ہوئی؟ اس کا صحیح آپشن سی یعنی 1976 ہے۔ آپ اپنے سوال سے ملا لیں کہ آپ نے اس کا صحیح آپشن کیا لگایا ہے۔ ان کی وفات 1976 میں ہوئی۔ سوال نمبر 9 ہے، غالب کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے یعنی 1797 میں غالب پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 10 ہے، مغلیہ دربار سے مرزا غالب کو کون سا خطاب ملا؟ تو اب اس کا صحیح آپشن سی یعنی دبیر الملک مرزا غالب کو مغلیہ دربار سے خطاب ملا ہوا تھا۔ اسی طرح سوال نمبر 11 ہے، غزل عربی قصیدہ کے کس حصہ سے ماخوذ ہے؟ تو ہم نے جگہ بتایا تھا کہ غزل کا سب سے پہلا شروع کا حصہ جو ہوتا ہے اسی کو تشبیب کہا جاتا تھا، اور وہی تشبیب جب الگ ہو گیا تو اسی کو غزل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تو غزل عربی قصیدہ کے کس حصہ سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے یعنی تشبیب سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، داغ کے رنگ کے علاوہ مبارک کے کلام پر کون سا رنگ تھا یا کیسا رنگ تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن تصوف کا رنگ تھا ہے یعنی صحیح آپشن اس کا بی ہے یعنی ان کے اوپر تصوف کا رنگ تھا۔ سوال نمبر 13 ہے، احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے یعنی رومانی مزاج کے شاعر تھے۔ سوال نمبر 14 ہے، حسن نعیم کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن سی یعنی پٹنہ سے ان کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 15، پروین شاکر کے اسلاف کا آبائی وطن کہاں تھا یعنی ان کے پوروج کہاں کے تھے؟
تو صحیح آپشن اس کا اے ہے، یعنی ان کے پوروج دربھنگا کے تھے۔ سوال نمبر 16، عرفان صدیقی نے سنسکرت کے کس شاعر کے ڈرامے کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی کالی داس کے سنسکرت ڈرامے کا اردو ترجمہ عرفان صدیقی نے کیا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، دکھ لیکن اس بات کا ڈیش 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 ہوئی کتاب۔ یہ دوہا کا ایک مصرع ہے جس میں خالی جگہ میں بیوہ صحیح آپشن ہے، یعنی اس کا صحیح آپشن۔ سوال نمبر 17، دکھ لیکن اس بات کا ڈیش ڈیش ہوئی کتاب، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے بھریے۔ یہ دوہے کا ایک مصرع ہے، اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی بیوہ۔ تو صحیح اس طرح ہوگا، دکھ لیکن اس بات کا بیوہ ہوئی کتاب۔ دوہا کس زبان سے اردو شاعری میں آئی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی ہندی زبان سے دوہا اردو میں آئی ہے۔ سوال نمبر 19، سلام مچھلی شہری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی گیت کے بنیادی طور پر وہ شاعر تھے۔ سوال نمبر 20، سلام مچھلی شہری کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی ان کے والد کا نام عبد الرزاق تھا۔ سوال نمبر 21 ہے، عارف مرحوم غالب کے کون تھے؟ تو عارف مرحوم غالب کے بھانجا تھے، اس کا صحیح آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 22، کربلا، واقعہ کربلا کے علاوہ کسی فرد پر مرثیہ لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی واقعہ کربلا کے علاوہ کسی فرد پر مرثیہ لکھنے کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، مثنوی کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی اس کا معنی دو دو کے ہیں۔ سوال نمبر 24 ہے، زہر عشق کس نے لکھی ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے، یعنی شوق لکھنوی ہے، یعنی زہر عشق شوق لکھنوی کی لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، درج ذیل میں مثنوی نگار کون ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن سی، یعنی شوق لکھنوی ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، شوق لکھنوی کی سن پیدائش کیا ہے؟ یعنی کس سال ان کی پیدائش ہوئی؟ تو اس کا صحیح آپشن ڈی ہے، یعنی 1783 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 27 ہے، نسیم کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی نسیم کا پورا نام دیا شنکر کول ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، بقاولی کی شخصیت کیسی تھی؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی اس کی شخصیت سحر انگیز تھی۔ سوال نمبر 29 ہے، مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، امروہہ کا تعلق کس صوبہ یعنی ریاست اور راج سے ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ڈی ہے، یعنی امروہہ کا تعلق یو پی سے ہے، یعنی یو پی میں امروہہ ہے۔ سوال نمبر 31، ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی وہ ایک سیارہ ہے۔ سوال نمبر 32، بال وگیان کانگریس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے؟ اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی اے پی جی عبد الکلام مشہور سائنسداں شریک ہوئے تھے۔ سوال نمبر 33 ہے، درج ذیل میں سر سید کی تصنیف کون ہے؟ یعنی ان کی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی اسباب بغاوت ہند ان کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 34، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی ادب کی پہچان کے مضمون نگار ڈاکٹر عبد المغنی ہیں۔ سوال نمبر 35 ہے، بھیم راؤ کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی ان کا تعلق مہار ذات سے ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، آغا حشر کون تھے؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی آغا حشر ڈرامہ نگار ہیں۔
سوال نمبر 37، لطف الرحمان نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی لطف الرحمان نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا۔ سوال نمبر 38 ہے، سوال نمبر 38، ملک و بیرون ملک کے سائنسداں سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے کب پٹنہ پہنچے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی 2009 میں ملک و بیرون ملک کے سائنسداں سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے 2009 میں پٹنہ پہنچے تھے۔ سوال نمبر 39 ہے، آریہ بھٹ کی وفات کہاں ہوئی؟ تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی 564 میں ان کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 40 ہے، چاند کس کا طواف کرتا ہے، یعنی کس کے گرد گھومتا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، یعنی چاند زمین کا طواف کرتا ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، درسی کتاب روشنی میں آپ کے کلاس میں 2 کتابیں اردو کے مضمون کی تھیں، ایک کا نام درخشاں، دوسرے کا نام روشنی ہے۔ تو اسی روشنی سے یہ سوال ہے، سوال نمبر 41 ہے کہ درسی کتاب روشنی میں علاقائی ادب کے کل کتنے افسانے ہیں؟ تو علاقائی ادب کے کل افسانے روشنی کتاب میں 6 ہیں، اس کا صحیح آپشن اے ہوگا۔ سوال نمبر 42 ہے، کیرالہ میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی ملیالم زبان بولی جاتی ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی گجراتی زبان کی کہانی ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، افسانہ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ اس کا صحیح آپشن سی، یعنی کنڑ زبان کی کہانی ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، کیتو کی بیوی کا کیا نام تھا؟ اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی اس کی بیوی کا نام موہنی تھا۔ سوال نمبر 46 ہے، ترادوئی کس افسانے کی کردار ہے؟ یعنی کس افسانے میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے، یعنی خالی صندوق کی کردار ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، کالج کے ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کا کیا نام تھا؟ اس کا صحیح آپشن اے ہوگا، لیکن اے میں بھی ریچھ لال داس لکھا ہوا ہے، جبکہ کتاب میں جیچ یا جیج لال داس لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، وارث شاہ سے کس طرح کی نظم ہے؟ یہ ایک نظم کا عنوان ہے، یہ کس طرح کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی یہ آزاد نظم ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، نظم دیے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ یعنی اس کے مترجم کون ہے؟ اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی اس کے ترجمہ نگار صادق ہے۔ سوال نمبر 50، کے سچیدانند کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی سچیدانند کی نظم کتاب میں جو شامل ہے اس کا نام وہ ملاقات ہے۔ سوال نمبر 51، پاؤں پھیلانا کا کیا معنی ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی حد سے بڑھ جانا اس کا معنی ہے۔ سوال نمبر 52، ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ڈی ہے، یعنی لڑکا اسم نکرہ ہے، باقی سب اسم معرفہ ہے، چونکہ سب متعین چیز کو بتا رہا ہے۔ سوال نمبر 53، ادھر آؤ کون سا جملہ ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی یہ امریہ ہے، کیونکہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے آنے کا۔ سوال نمبر 54، میرا بھائی بہادر ہے، اس جملہ میں بہادر کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے ڈی، یعنی بہادر صفت ہے، کیونکہ اس سے بھائی کی وشیشتا اور خوبی کو بیان کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 55، حال کی جمع کیا ہوگی؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی احوال اس کی جمع ہوگی۔ سوال نمبر 56، ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی اسم اعلیٰ دستانہ ہے۔ سوال نمبر 57، حامد روٹی کھا رہا ہے، اس جملہ میں حامد کیا ہے؟ حامد کام کرنے والا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہی کرتا
سبجیکٹ اور فاعل کہلاتا ہے۔ تو صحیح آپشن بی ہے، یعنی فاعل ہے۔ حامد اس جملے میں فاعل ہے۔ سوال نمبر 58، درج ذیل میں سابقہ کی تلاش کریں، سابقہ تلاش کریں۔ سابقہ مطلب اپسرگ، پریفکس۔ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی لا حاصل میں لا سابقہ ہے۔ سوال نمبر 59 ہے، عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہی جیسی آواز کے الفاظ کو ہم صوت کہتے ہیں۔ تو عرض کا ہم صوت عرض ہے، اس کا صحیح آپشن اے ہوگا۔ سوال نمبر 60، مٹھی گرم کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی مٹھی گرم کرنا کا مطلب رشوت لینا ہے۔ سوال نمبر 61، ڈپٹی نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی انہوں نے ناول کا آغاز کیا۔ سوال نمبر 62، ناول توبۃ النصوح میں مرکزی کردار کون ہے؟ یعنی اہم رول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی خود نصوح اس کا مرکزی کردار ہے۔ سوال نمبر 63، غالب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس کا صحیح آپشن بی، یعنی عزت النساء بیگم ان کی والدہ کا نام تھا۔ سوال نمبر 64، مکتوب کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 65، شہباز کہاں کے باشندہ تھے؟ اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی بار کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 66، مہدی عفادی اردو کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ اس کا صحیح آپشن سی، یعنی فارسی زبان میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ سوال نمبر 67، بیدی کے پہلے افسانہ کا نام کیا ہے؟ اس کا بھی چاروں آپشن غلط ہے، یعنی یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اتفاق یہ ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی کتاب کا تعلق ان سے نہیں ہے۔ ان کے پہلے افسانہ کا نام دانا و دام ہے۔ سوال نمبر 58، کسی خاص موضوع پر دو اشخاص کی گفتگو یا ملاقات کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح آپشن اے، یعنی ایسی ملاقات اور بات کو انٹرویو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 69، چکبست کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی 1882 میں چکبست کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 70 ہے، انڈیا گیٹ کی تعمیر کس حکمران نے کی ہے؟ یعنی کس حاکم نے کیا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی انگریزوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اسی لیے تو شاعر نے رونا رویا ہے کہ اگر ہم غلام نہ ہوتے تو انگریز قابض نہ ہوتے تو انڈیا گیٹ بنانے کا موقع ان کو نہیں ملتا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 71 ہے، ذیل میں زمانہ حال کا جملہ کون ہے؟ یہ بھی ہمارے بچوں کو ٹکرایا ہوگا، چونکہ حال کی ہم نے پہچان بتائی تھی، تا ہے، ٹی ہے، رہا ہے، رہی ہے وغیرہ۔ تو ذیل میں زمانہ حال کا جملہ کون ہے؟ احمد پیتا ہے، اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی احمد پیتا ہے زمانہ حال ہے۔ سوال نمبر 72 ہے، کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی اسے مفعول اور کرم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 73، لفظ ڈیش 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 سے بنتے ہیں، یعنی لفظ کس سے بنتے ہیں؟ یعنی لفظ کس سے بنتا ہے؟ تو حروف کو جمع کرنے پر، یعنی حروف کو ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی لفظ حرف سے بنتے ہیں۔ سوال نمبر 74، کس لفظ میں نام، کام اور زمانہ نہیں پایا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ نام اسم میں پایا جاتا ہے اور کام فعل میں پایا جاتا ہے، اور ایک ایسا بھی ہے جس میں نام بھی نہیں ہوتا، زمانہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہے حرف۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے سی، یعنی جس لفظ میں نام، کام اور زمانہ نہیں ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ سوال نمبر 75، علامت مفعول کون ہے؟ یعنی مفعول کا چنہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی علامت مفعول کو ہے۔ سوال نمبر 76، لفظ رات کی ضد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ڈی ہے، لفظ رات کی ضد دن ہے۔ سوال نمبر 77، بہت غصے میں ہونا
کس محاورہ کا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی آپے سے باہر ہونا کا مطلب بہت غصے میں ہونا ہے۔ سوال نمبر 78، آج بازار نہ جانا، اس جملے میں کس قسم کا فعل استعمال ہوا ہے؟ ظاہر ہے نہ جانا کہہ رہا ہے، تو اس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے، جس میں کسی کام سے روکا جائے وہی تو فعل نہیں ہے، تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی فعل نہیں، اس میں یعنی اس جملے میں فعل نہیں ہے۔ سوال نمبر 79، حرف عطف کی مثال کیا ہے؟ حرف عطف دو جملوں، دو لفظ کو جوڑنے والے حروف۔ سوال نمبر 79، حرف عطف کی مثال، جو دو لفظ اور جملے کو جوڑنے کا کام کرے وہی حرف عطف ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے اے، یعنی اور، یہ حرف عطف کی مثال ہے۔ سوال نمبر 80، زید نے پان کھایا، تو کھانے کا اثر کس پر پڑا؟ پان پر پڑا، تو اس جملہ میں پان کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ڈی ہوگا، یعنی وہ مفعول ہے، پان مفعول ہے کیونکہ اسی پر کھانے والے کے کھانے کا اثر پڑ رہا ہے۔ سوال نمبر 81، حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے، یعنی خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 82، سب کی حیات و موت کا خیال کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا صحیح آپشن بی ہوگا، اس لیے کہ مولا یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کی موت و حیات کا خیال رکھتا ہے۔ سوال نمبر 83 ہے، رقیہ بھابھی کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو اپنے سوال سے ضرور ملائیے کہ جب تک پورا چیپٹر آپ صحیح سے نہیں پڑھیں گے جب تک یہ مل نہیں سکتی ہے، الا یہ کہ MBD گائیڈ وغیرہ میں دے دیا ہو۔ تو سوال نمبر 83 ہے کہ رقیہ بھابھی کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے اے، اسی کی 2 چوڑیاں شمی کو کے بھائی کے ایم کی فیس ادا کرنے کے لیے انہوں نے دیا تھا، جو چوڑی بہت ہی محنت سے جمع کر کے پیسہ کو انہوں نے خریدا تھا اور صرف ایک مرتبہ اس بچی نے پہنا تھا، اس چوڑی کو اس نے شمی کے بھائی کے ایم کی فیس ادا کرنے کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ ہے سخاوت کی پیکر۔ رقیہ بھابھی کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو صحیح آپشن ریحانہ ہے۔ سوال نمبر 84، اختر کیا کرتے تھے؟ اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی شاعری کرتے تھے۔ سوال نمبر 85 ہے، نصاب میں شامل افسانہ بھابھی جان کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے بی، یعنی سہیل عظیم آبادی کی تخلیق ہے۔ تخلیق، تصنیف، تالیف، مجموعہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں۔ سوال نمبر 86 ہے، شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن بی ہوگا، یعنی شعر میں 2 مصرعے کم سے کم ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 87، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ یعنی کون سا سبجیکٹ ان کا خاص تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، یعنی نفسیات ان کا خاص موضوع تھا یا اس میں مہارت رکھتے تھے۔ سوال نمبر 88 ہے، قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے سی، یعنی سمستی پور ضلع سے قمر جہاں کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 89 ہے، نوجوانی میں ڈیش 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 خالی جگہ کو پر کرے۔ تو اس کا صحیح آپشن اے، یعنی جھوٹ اور سچ کی تمیز مشکل سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 90، برکت علی صدیقی کس افسانہ کے کردار ہیں؟ اس کا صحیح آپشن بی، یعنی آشیانہ کے کردار ہیں۔ سوال نمبر 91، زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہ تو ہم نے رات ہی بتایا تھا، ممکن ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ ٹکرا گیا ہو۔ زمانہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ زمانہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، زمانہ کو ہی کال کہتے ہیں، اسی کو ہی ٹینس کہتے ہیں، تو زمانہ ہر لینگویج میں 3 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 92، معنی کے اعتبار سے لفظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن اے، یعنی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ سوال نمبر 93 ہے، اس میں فاعل کون ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی اس میں دیکھنے والا اس میں فاعل ہے۔ سوال نمبر 94، زمان و مکان یعنی جو جگہ کو اور وقت کو بتائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن
سی ہے یعنی اس میں ظرف کہتے ہیں. زمان و مکان کا نام کس میں ہوتا ہے؟ تو اس میں ظرف میں زمان و مکان کا نام ہوتا ہے. صحیح آپشن سی ہوگا. سوال نمبر 95، میں پٹنہ جاؤں گا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ اس کا صحیح آپشن بی یعنی فعل مستقبل ہے. میں پٹنہ جاؤں گا، ابھی کے بعد کا زمانہ جو ہی بتایا وہی فعل مستقبل ہے، جس کی پہچان اے گا، اوگے، اونگا وغیرہ ہے. سوال نمبر 96، سکتہ کا مطلب ہے مختصر ٹھہراؤ. اس کا صحیح آپشن اے ہے. سوال نمبر 97 ہے کان بھرنا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے یعنی چغلی کرنا ہوگا. سوال نمبر 98 ہے صالح کی جمع کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن اے یعنی صالحین اس کی جمع ہوگی. صالح کی جمع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن اے یعنی صالحین ہے. سوال نمبر 99، ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ اس کا صحیح آپشن بی ہے یعنی طبیعت مؤنث ہے. سوال نمبر 100، آخری سوال، ذیل میں اس میں صوت کون ہے؟ صوت، اس میں صوت کا مطلب جس لفظ سے کسی کی آواز کی نقالی کی جاتی ہے. تو اس میں کاؤں کاؤں یہ کوے کی آواز کی نقل ہے، اس لیے یہ اس میں صوت ہے یعنی صحیح آپشن اس کا بی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سوال کا صحیح آپشن معلوم ہو گیا ہوگا. اگر خود معلوم ہو گیا ہو تو دوسروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو صحیح جواب کے جاننے میں. اور میں دعا کرتا ہوں نمبر آپ کا اچھا ہے. اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو سبجیکٹو سے اس کی بھرپائی ہو جائے. فقط والسلام. اللہ حافظ.